یہ پاکستان نے کیا کر دیا کہ اپنے بہترین فائٹر جیٹ JF-17 اسرائیل کے دوست کو پرووائڈ کر دیے ہیں۔ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی شفٹ آیا ہے کہ اسرائیل کا جو دوست ہوگا وہ پاکستان کا بھی دوست ہوگا؟ اور روس اور ایران اس پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر آج کے اس ولاگ میں بات کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 20 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ قفقاز کا وہ خطہ جو کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ قفقاز وہ خطہ جہاں پر معدنی وسائل بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، جہاں پر دنیا کا ہر بڑا پلیئر اس خطے کے اندر اپنا ایک اثر اور رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس خطے کے دو بڑے اور انتہائی اہمیت کے حامل ممالک آرمینیا ہوں یا آذربائیجان، دنیا کا ہر پلیئر اس کے اندر، اگر ہم بات کریں مغربی دنیا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، اسرائیل کی بات کریں، بھارت کی بات کریں، روس کی بات کریں، ایران کی بات کریں، یا پھر پاکستان کی بات کریں، یا پھر چین کی بات کریں، تو یہ دو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہر بڑا جو پلیئر ہے وہ اپنے تعلقات معمول پر لا کر چاہتا ہے کہ وہ اس خطے کے اندر اپنا جو اثر اور رسوخ ہے اسے بڑھائے، اور اس خطے کے اندر جو موجود قدرتی معدنی وسائل ہیں ان سے محظوظ بھی ہو سکے، اور اس خطے کے اندر اپنی ایک پاور کو بھی شو کر سکے۔ لیکن اس خطے کے اندر جو سب سے بڑا تنازع ہے آرمینیا اور آذربائیجان کا، گو کہ امریکہ کی طرف سے اس تنازع کو وقتی طور کے پر روک ضرور دیا گیا ہے ایک پیس ڈیل کے ذریعے، مگر ابھی وہ صورتحال نہیں آئی کہ آرمینیا اور آذربائیجان ایک دوسرے کے اوپر بڑھ چڑھ کر اعتماد بھی کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ جو مختصر تاریخ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، ان کو دہرانا مقصد نہیں ہے، لیکن مختصر میں عرض کرتا ہوا چلوں، پھر میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور پاکستان کی اس پالیسی شفٹ کی بات کروں گا۔ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے دوست کو اپنے بہترین فائٹر جیٹ ہیں وہ دے دیے ہیں؟ تو دیکھیے کہ قراباخ نامی جو علاقہ ہے، یہاں پر ایک ایسا علاقہ جہاں پر آتا تو آذربائیجان کی حدود کے اندر ہے، لیکن وہاں پر بسنے والے جو افراد ہیں وہ زیادہ تر آرمینیائی لوگ ہیں۔ آرمینیا یہ کہتا ہے کہ اس علاقے کے اوپر اس کا حق ہے، آذربائیجان کہتا ہے کہ اس کا حق ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر یہ علاقہ آرمینیا کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن 2002-3 سے لے کر 2020 تک جو سچویشن اس خطے کو لے کر بنتی ہے، اس کے اندر ظاہر آذربائیجان نے اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور اس کے اندر جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں جو آذربائیجان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے اندر ترکی کا کردار صف اول میں ہے، اس میں اسرائیل کا کردار مثالی ہے۔ پاکستان کے کردار کے حوالے سے اس لیے بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نے سفارتی سطح کے اوپر اس قراباخ والے معاملے کے اوپر وہی موقف خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا جو کہ آذربائیجان کا ہے، لیکن کچھ رپورٹ سے بتاتی ہیں کہ پاکستان نے جو عسکری کارروائی ہے اس کے اندر بھی آذربائیجان کی مدد کی ہے، لیکن یہ کچھ رپورٹس ہیں سرکاری سطح کے اوپر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ آرمینیا والی سائڈ پر دیکھیں تو دو بڑے ممالک ہمیں نظر آتے ہیں جو آرمینیا کی حمایت کرتے رہے، جن کے اندر ایران ہے، جن کے اندر رشیا ہے۔ جب یہ جو جنگ ہے، جو سچویشن جو بنی آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین، آذربائیجان نے اپنا کنٹرول جو ہے اس علاقے کے اندر سنبھال لیا، تو آرمینیا جو ہے وہ رشیا سے کچھ بدزن ہو گیا۔ آرمینیا نے کہا کہ بھائی جان، جس طرح کی سپورٹ رشیا کو ہمارے ساتھ کرنی تھی نا، وہ ویسی سپورٹ آپ نے کی نہیں، اور اس تمام خلا کو بہترین طور کے اوپر جو فائدہ اس کا اٹھایا وہ امریکہ نے اٹھایا، یا امریکہ کی اسٹیٹ نے اٹھایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو، میاں بیوی کے جھگڑے کے علاوہ دنیا کا ہر جھگڑا جو ہے نا وہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتا ہوں۔ بہرحال اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک پیشکش رکھی جاتی ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے سامنے۔ آرمینیا کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، اس کو ظاہر ہے رشیا کو دکھانے کے لیے اسے مغربی بلاک یا امریکی بلاک کے اندر جانا پڑتا ہے، اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس بات کے پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہماری اور آذربائیجان کی جو ڈیل ہے وہ کروا دیجئے، اور پھر وہ ڈیل ہوگی۔ اس ڈیل کو لے کر ایران کے کیا تحفظات تھے، بدلے میں امریکہ نے آرمینیا اور آذربائیجان سے کیا مانگا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں، اس ڈیٹیل کو بھی دہرانا مقصد نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جو پالیسی شفٹ آیا ہے وہ کیا ہے، اور جیو پولیٹیکل گیم کتنی بے رحمانہ انداز کے اندر جو ممالک ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ کھیلا کرتی ہیں۔ تو بہرحال جہاں پر آرمینیا رشیا سے کسی حد تک پیچھے ہوا، وہاں پر امریکی بلاک میں گیا، تو وہیں پر وہ بھارت کے بھی بہت قریب آ گیا۔ بھارت سے بڑے بڑے دفاعی معاہدے آرمینیا کے بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آتی ہے، آکاش جو دفاعی نظام ہے وہ آرمینیا جو ہے وہ بھارت سے لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سواٹی ریڈار سسٹم کی بات کریں 2022 میں، پیناکا راکٹ سسٹم کی بات کریں، یہ ایک بڑی ڈیل سمجھی جاتی ہے۔ تو آرمینیا جو ہے وہ دفاعی سطح کے اوپر بھارت کے بہت قریب آیا، اور بھارت کے وزیر خارجہ نے 2024 کے اندر آرمینیا کا وزٹ بھی کیا، جہاں پر اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے، اور بھارت کے لیے ایک نئی مارکیٹ تھی جہاں پر وہ اپنی دفاعی صنعت کو پروان چڑھا سکے، اور اس نے یقیناً ایسا کیا بھی۔ دوسری سائڈ کے اوپر اگر ہم آ جائیں
आज़रबाईजान की अगर हम बात कर लेते हैं, आज़रबाईजान आपको पता है कि थ्री ब्रदर्स के नाम से एक मशक़ें भी हुई जो कि बाकू में होती है, जिसमें तुर्की है, जिसमें आज़रबाईजान, जिसमें पाकिस्तान जो है, ये तीनों ममालिक हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ जो आज़रबाईजान है उसके जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो भी मिसाली हैं। इस 2024 के लास्ट में जाकर एक एग्रीमेंट जो है वो हमारे सामने आता है, जिसके मुताबिक ये बताया ये जाता है कि आज़रबाईजान ने दिलचस्पी का इज़हार किया है कि वो JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है और इस डील को हतमी शक्ल दी जाती है। और इब्तदाई सतह के ऊपर जो नंबर सामने आता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो तैयारे हैं, ये कितनी तादाद के अंदर आज़रबाईजान खरीदेगा, पहले इसके अंदर 40 का नंबर आता है, फिर इसके अंदर बढ़कर 60 का नंबर आ जाता है। कुछ 5 से 6 या 6 से 7 का जो नंबर है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को पहुंचा दिए गए हैं। अच्छा, कुछ मनाज़िर आप इन दिनों के अंदर देख रहे हैं कि JF-17 पाकिस्तान की कामरा बेस से उड़ते हैं और वो एक लंबा सफर तय करके आज़रबाईजान की आज़रबाईजान के अंदर चले जाते हैं। ये वो पहली खेप है जो पाकिस्तान ने पहुंचाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मश्क है, ग़ालिबन अल्फ़ा मश्क है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 ब्लॉक के जो ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट हैं, ये आज़रबाईजान में पहुंचाए हैं। एक फ़ज़ाई मश्क होनी है, एक एयर शो होना है, जहां पर पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट हैं ये अपने जौहर आपको दिखाएंगे। तो ये उस तनाजुर में नहीं है कि ये अभी खेप पाकिस्तान ने पहुंचाई है, बल्कि इससे पहले का कहा जा रहा है कि कुछ इसी साल के बिल्कुल आगाज़ में पाकिस्तान जो है वो पहुंचा चुका है और बाकी बांदा जो यूनिट हैं, जो सेट हैं, वो 2026 के अंदर पहुंचाए जाएंगे। तो बहरहाल ये वो सूरत हाल है। JF-17 की जो डील पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान हुई, इसके ऊपर बात ही की जा रही है कि ये पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि ये इसलिए बातें हो रही हैं कि आपको ये भी मालूम है कि आज़रबाईजान और इसराइल, इनके ताल्लुकात आपस में मिसाली हैं। आज़रबाईजान जो है वो तेल की ज़रूरियात इसराइल की 60% पूरी करता है। इसके साथ साथ इसराइल के बहुत सारे जो सिफारतकार हैं वो खुल्लम खुल्ला ऐसे बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने आज़रबाईजान को अपना तस्वीराती पार्टनर कहा है। ना सिर्फ ज़ुबानी कलामी कहा है, बल्कि इससे मुतल्लिक बताया यह जाता है कि ऐसी जासूसी सैटेलाइट्स जो कि आज़रबाईजान के काम आ सकती हैं कि वो अपने दुश्मन के ऊपर नज़र रख सके, उनकी जासूसी कर सके, वो इसराइल ने एक एग्रीमेंट के तहत दी। अपने जदीद तरीन जो ड्रोन्स हैं वो उसने आज़रबाईजान को प्रोवाइड किए। अपने जदीद तरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो मिसाइल हैं, वो आज़रबाईजान को दिए। और यही वो वजह है कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं, ये कहा जाता है कि ये मिसाली ताल्लुकात हैं। और ये चूँकि ईरान के सरहद के पास है, इसीलिए ईरान हमेशा परेशान रहता है आज़रबाईजान और इसराइल के ताल्लुकात को लेकर। मुश्तरका तौर के ऊपर फ़ौजी मशक़ें भी होती हैं, और जब ऐसी माहौल बनता है तो ईरान जो है वो अपनी सरहद के पास अपनी जो फ़ौज है उसको भी अलर्ट कर देता है। तो बहरहाल आज़रबाईजान और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के ताल्लुकात दिन ब दिन अच्छे होते हुए जा रहे हैं। आज़रबाईजान और तुर्की के ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं। इस तनाज़ुर के अंदर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो आज़रबाईजान को अपने जदीद तरीन फाइटर जेट JF-17 ब्लॉक 3 दिए हैं, अब ये चूँकि इसराइल और आज़रबाईजान के ताल्लुकात अच्छे हैं, और ये भी एंगल हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल और भारत के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर है कुछ कंडीशन, कुछ चीज़ें रखी गई होंगी, लेकिन फिर भी आज़रबाईजान को देना ऐसा लगता है कि इसराइल की भी इस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है हम सिर्फ ये बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। पाकिस्तान ने भी कोई हवा में ये जो अहम जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं दी होगी। लेकिन इसके अंदर जो आपको बात समझाना मकसद है, या दो साइड का जो मौक़िफ़ है, या बहस इस बात के ऊपर छिड़ चुकी है, वो हमने दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखना है। एक तबका ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये गलत किया है। पाकिस्तान को इसराइल का एक अहम इत्तेहादी तस्वीराती मुल्क उसको अपनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे ईरान जो है उसके लिए ख़तरा बढ़ गया है, ईरान जो है वो परेशान हो गया है। देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल गेम होती है ना, ये बड़ी बेरहमाना होती है। रियासतें अपने अपने मुफाद के लिए अपनी अपनी मसलहत के तहत इक़दामात करती हुई नज़र आती है। दूसरी साइड का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि देखिए, ईरान भी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को या अपने मुफादात को देखता है। पाकिस्तान और आर्मीनिया के ताल्लुकात उस सतह के नहीं है, लेकिन ईरान के आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन चलिए इस उनसर को भी छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान अगर दोस्ती नहीं है तो उस हद तक दुश्मनी भी नहीं है, कहने वाले ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक और एंगल है, वो है भारत का। भारत और आर्मीनिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान और आर्मीनिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान के आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। भारत पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन समझता है, पाकिस्तान की भी यही राय भारत को लेकर है।
تو یہ یہاں پر وہ چیزیں ہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھ کر اپنی جو پالیسی ہے اس کو ڈیزائن کرتا ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک نارمل ہیں، بہتر تعلقات ہیں، مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے، لیکن دشمنی والا عنصر تو بہرحال موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہر ملک کے ساتھ پاکستان اپنے جو تعلقات ہے وہ کس بنیاد کے اوپر استوار کرتا ہے، یہ پاکستان ہو یا کوئی بھی دنیا کا اور ملک ہو، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے یا اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ ڈیزائن کرے۔ اسی طرح ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر بھارت کے ساتھ مل کر اپنے معاشی تعلقات بہتر کرتا ہے، چاہے باہر کے اندر وہ اس کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرتا ہے۔ شہید بہشتی ٹنل کی بات کریں، وہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کے تحت، لیز کے تحت جو ہے وہ انڈیا کو دے رکھا ہے، پاکستان کے تحفظات کے باوجود بھی دے رکھا ہے۔ تو یہ ایران کا حق ہے کہ وہ اپنی معیشت کے لیے اپنی جو پالیسیز ان کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ اس اینگل کو نہیں دیکھتا کہ بھارت کی، چونکہ پاکستان کی نہیں لگتی تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، اور یا پاکستان یہ دیکھے کہ چونکہ آذربائیجان کے ساتھ، ایران کے ساتھ نہیں لگتی تو مجھے یہ جو دفاعی صنعت کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑی ڈیل ہے جس کے اندر پاکستان کا فائدہ ہے، یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ آذربائیجان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ اس طرح کے نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، ممکن ہے کہ میں ان تمام باتوں سے یا دونوں تجزیوں سے اتفاق نہ کروں، لیکن سمجھانا آپ کو یہ مقصد یہ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے یا کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس کے اندر ہر ملک جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو ڈیزائن کرتا ہے۔ اس کے اندر عوامی سطح کے اوپر جو جذبات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مسلکی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ قومیت کی بنیاد کے اوپر ہوں، چاہے وہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہوں، یہ جو تمام جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ ریاستیں نہیں دیکھا کرتی۔ ریاست ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا مفاد کہاں ہے، ہمیں بہتر ڈیل کہاں مل سکتی ہے، اور ہمیں لانگ ٹرم ایک فائدہ کہاں مل سکتا ہے۔ اگر وہ ایران کے ساتھ مل سکتا ہے تو اس اپرچونٹی کو اویل کیا جاتا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کام کو کرنے میں فائدہ ہے تو وہ ایران ضرور کرے گا۔ ایران اگر یہ سمجھے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں اس چیز کا فائدہ ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھے گا۔ تو پاکستان آذربائیجان کے ساتھ، اگر آرمینیا کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے تو وہ آذربائیجان کے ساتھ دیکھے گا کہ یہاں پر ہمیں فائدہ ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بہرحال اس خبر کی بنیاد کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ در حقیقت کہ یہ جو تجزیہ ایک بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے کہ پاکستان نے آذربائیجان کو JF-17 بلاک 3 دے کر غلطی کی ہے، کیونکہ اسرائیل کا تصویراتی طور کے اوپر پارٹنر ہے آذربائیجان، اور ایران اس کو اچھے ایک انیشیٹو کے طور کے اوپر یا سٹیپ کے طور کے اوپر نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے جو تحفظات ہیں، کنسرن ہیں، وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اور کس طرح ممالک فیصلے کرتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کے لیے، وہ ایک فارمولہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب